میں انلیس کوئی پارٹی کی پولیٹیکل میٹنگ ہو میں اس میں شامل ہوتا ہوں. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا ہے, چاہے کسی بھی جماعت کا وزیر اعلیٰ کیوں نہ ہو. اگر اپوزیشن یعنی کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم, اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. ایسے حالات نہیں آئے کہ نان ڈیموکریٹک جو نارمز ہے وہ فالو کیا جائے, وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے, اور پھر یہ اڑایا جائے کہ جی وہ تو لینے ہی نہیں آتا. ان کے اپنے لوگ, وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا, ایک نارمل پروٹوکول ہے کہ اطلاع دی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنا ہے, اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے آتا ہے. ہمارے صوبے کو پھر یہاں صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن کے تحت ایک ماحول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسمبلی نہ چل سکے, جبکہ سندھ کی صوبائی اسمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے. اور اس دفعے بھی ہم نے کیا. جو ہمارے قوانین ہیں, میں مرتضیٰ سے کہوں گا بعد میں, 159 ٹوٹل لیجسلیشن پاس ہوئی, اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے, اور میں مرتضیٰ سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا. ہمارے صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے. اور ایسا ماحول, اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 5-6 لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک مچھلی پورے تالاب کو خراب کرتی ہے. یہ تو کئی مچھلیاں تھیں, گندی مچھلیاں ایسی, جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صوبائی اسمبلی میں. مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے, اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی نہیں. نہ صرف سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا, پورے صوبے کو ڈسون کیا, صوبے کے لوگوں کو ڈسون کیا. اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا. کئی بار خبریں اڑائی گئیں کہ چیف منسٹر آج اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے. باتیں بھی پرانی ہیں, آپ کے سامنے ہیں ساری, جس کی وجہ سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو, اگر چیف منسٹر اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا, اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میری لیڈرشپ کی سپورٹ تھی, اور میرے پورے کابینہ, میرے ایم پی ایز, ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن, ان کی بیکنگ تھی مجھے, جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں بھی ہم نے وہ اچھا ٹائم نکالا. 2019 کے اختتام میں, یعنی ابھی سوا سال نہیں ہوا تھا, تو ہمیں وہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا. کووڈ میں بھی یاد ہوگا آپ میں سے کئی دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں جو کووڈ سے افیکٹ ہوئے. ہم نے اپنے صوبائی اسمبلی کے ممبران, ہمارے عزیز, ان کی جانیں گئیں اس ملک مرض سے, اور اسی وجہ سے میری پہلے دن سے یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اور میں نے آپ کو بتایا جب پہلا کیس آیا تھا اس سے پہلے مجھے کووڈ کے بارے میں کوئی خاص نہیں پتا تھا. پہلا کیس شام کو 7-8 بجے میرے خیال تھے, جس تاریخ کو آیا, فروری 2020 کی بات ہے, اور اگلے دن اسی کمرے میں نے سارے ڈاکٹرز کو بٹھا دیے جو بھی اس میں ایکسپرٹس تھے, آغا خان کے, ہمارے سرکاری اسپتالوں کے, انڈس ہاسپٹل والے, ان سب کو بٹھا کے میں نے کہا یار آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اور میں نے ڈاکٹرز کے کہنے پہ جو ان کی تھی باتیں, وہ سٹیپس لیے. اس پہ شدید تنقید ہوئی میرے اوپر, لیکن اگین چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے ہدایت دی کہ نہیں, لوگوں کی جانیں سب سے زیادہ قیمتی, باقی سب کچھ ہم بنا لیں گے, لیکن کسی کی جان جاتی ہے اس کو ہم واپس نہیں لا سکتے, تو آپ نے سب سے زیادہ محنت اس پہ کرنی ہے. اور اسی سٹیپ پہ چلتے ہوئے, اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو میرے خلاف وہ تنقید کر رہے تھے, انہوں نے وہ سارے سٹیپس لیے جو میں نے
کہے تھے, اور میں نے خود نہیں کہے تھے, میں اپنے آپ کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں میں نے صرف صحیح کام یہ کیا کہ اپنے کنسلٹنٹ, اپنے جو صلاح مشورہ دینے والے ایڈوائزرز تھے وہ اسی فیلڈ سے لیے جن کو پتہ تھا, مجھ سے بہت زیادہ پتہ تھا اس کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر وہ اس کووڈ سے, میں اگین یہ ضرور کہوں گا کہ سندھ کے ڈاکٹرز نے, سندھ کے لوگوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے پاکستان پورے کو فائدہ ہوا کووڈ کے اندر. 2020 کا فلڈ آیا بیچ کووڈ میں, لیفٹ بینک ہمارا پورا تباہ ہوا, اس میں بھی وفاق کی طرف سے زیرو مدد, کوئی مدد نہیں بالکل. اور اس زیرو مدد کے باوجود ہم نے پوری کوشش کی, ہم پہنچے ایک ایک جگہ. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میرپور خاص میں کیمپ کیا, اس لیے کہ وہ سارٹ آف سینٹر تھا وہ پورے علاقے کا. نواب شاہ میں کیمپ کیا, ہمارے پورے وزراء, ہمارے ایم پی ایز وہ فیلڈ میں رہے. کہ وہ ایک کچھ منٹوں کی ہی صحیح, لیکن جو اس لیے کہ وہ منٹوں کے لیے آتے تھے کراچی, کچھ منٹوں کی صحیح, لیکن ہمارے میرپور خاص چلے جائیں, سانگڑ چلے جائیں, پارکر کے علاقے تھے افیکٹ ہوئے وہ چلے جائیں, عمر کوٹ چلے جائیں, کہیں پہ بھی نہیں وہ آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا, ہم نے کئی حد تک, کافی حد تک اس پہ کام کیا اور کامیابی حاصل, کامیابی تو میں نہیں کہوں گا لیکن لوگوں تک پہنچے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کی. پھر ایک وقت آیا جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے موبلائز کیا پورے سندھ کو اور کہا کہ جی ہم نے اب بہت ہو گئی ہے. اس وقت کی جو باقی جماعتیں تھیں ان کا کچھ اور ویو تھا, جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں کہ جی ہمیں اسمبلیوں سے این بلاک ریزائن کرنا چاہیے اور تاکہ پریشر ڈالیں, یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی. ہم جب پی ڈی ایم میں تھے تو ہم نے کہا تھا یہ ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوگا, پہلے ہم باقی سارے آپشنز دیکھیں گے. چیئرمین صاحب نے کہا نہیں مجھے ایک لانگ مارچ کرنی ہے, اور کراچی سے ہم شروع ہوئے, اسلام آباد تک گئے. یہ مارچ 2022 کی بات ہے. آپ سارے مارچ, اینڈ آف مارچ اور اپریل, یہ نہیں اینڈ آف فیبری اور مارچ, ہاں فیبری میں اسٹارٹ کی تھی, سوری مارچ میں ہم نے ختم کی تھی. ہاں, اور آپ میں سے کئی ساتھی ہمارے ساتھ تھے اس میں, آپ نے دیکھا تھا کہ جہاں سے ہم گزر رہے تھے, جہاں جا رہے تھے. اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, میاں شہباز شریف صاحب پی ایم ایل این کی لیڈر, جے یو آئی کے مولانا صاحب, پھر ہمارے بعد میں ہمیں متحدہ قومی موومنٹ, بلوچستان عوامی پارٹی, مینگل صاحب تو شروع سے ہمارے ساتھ تھے, ان سب نے ہمیں جوائن کیا. اور ایک جمہوری طریقے سے پہلی بار, پہلے بھی وزیر اعظم ہٹتے رہے ہیں, کبھی کوئی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے, کبھی کوئی 58(2)B ایک زمانے میں استعمال ہو جاتا تھا. جب 58(2)B کا راستہ روکا تو پھر وہ کورٹ کے آرڈرز آگے, جوڈیشری جو کرتی ہے کام, وزیر اعظم کو گھر بھیج دینا کہ تم نے خط نہیں لکھا جو لکھنا چاہیے تھا, یا تم نے تنخواہ نہیں لی, تنخواہ جو نہیں لی وہ دکھائی نہیں. عجیب و غریب فیصلے, اب اس پہ کیا کامنٹ کرنا جوڈیشری پہ. لیکن پہلی بار اس ملک کی ہسٹری میں جمہوری طریقے سے تھرو اے ووٹ آف نو کانفیڈنس وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. میاں محمد شہباز شریف صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنے, اور یہ پچھلے 14-15 مہینے کچھ بہتری آئی ہمارے وفاق کے ساتھ, تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی, خاص طور پہ فلڈز میں. 2022 کے جو فلڈز تھے, آپ سب نے میرا خیال ہے گراؤنڈ پہ جا کے ان کا دیکھا ہوگا افیکٹ. اور میں یہ بتاتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ میں سارٹ آف اپنی ہمت ہار چکا تھا. جہاں جاتا تھا وہ لوگوں کی جو ہمارے دل کے قریب ہیں, ہمارے عوام, ان کی حالت دیکھ کے اور میں دیکھتا میں کروں کیا, پانی یہ جائے گا کہاں, ہمارے راستے بند ہو گئے.
ہماری مین شاہراہیں جو تھیں وہ بلاک رہتی تھیں گھنٹوں گھنٹوں. ہم جو امداد ہے کھانے کی ٹینٹس ہم پہنچا نہیں, اگر اویلیبل بھی تھے پہنچا نہیں سک رہے تھے ادھر تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود آ کے کیمپ کر دیا ادھر, اپنی ساری مصروفیات ختم کی. اور پھر جیسے میں نے کہا رب کی مدد تھی. اور ہماری ٹیم, جتنی تعریف کروں کم ہے, کابینہ کے جیسے میں نے کہا ممبران, ہمارے ایم پی ایز, اس کال پہ چیئرمین صاحب کی سارے اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھے, ہماری پارٹی کے ورکرز. اور یہ میں بڑا سیفلی کلیم کر سکتا ہوں, لوگوں کی ہوگی رائے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کیا کس کو پہنچایا گیا اور کیا نہیں کر سکے. آپ کسی کی اور رائے ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہم یعنی حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے جو بھی سیلاب متاثرین تھی ایک ایک کے پاس ہم پہنچے ضرور. ہاں, ان کی پوری طریقے سے مدد کر سکے یا نہ کر سکے, ہمارے جو میں نے مشکلات بتائی, ریسورسز کی کمی اور ہمارے جو نیٹ ورک, کمیونیکیشن نیٹ ورک, سیلاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی, ہم پہنچے ضرور. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے بعد کی بھی جو افیکٹ تھے, اس کے بعد پانی کو ایویکویٹ کرنا, وزیر اعظم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 1 درجن کے قریب, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد لیکن کافی بار, اب وہ کاؤنٹ میں نے نہیں کیا, لیکن ہر دوسرے تیسرے دن وہ کہتے تھے کہ میں نے آنا ہے, اور اس سے بڑا فرق پڑا, بڑا فائدہ ہوا. ان کا بہت شکر گزار ہوں, وہ آئے. لیکن وہ جب آتے تھے, ہم کبھی وہ ہیلی کاپٹر سے گزرتے تھے اور پانی دیکھتے تھے تو مجھے کہتے تھے کہ چیف منسٹر صاحب یہ پانی کہاں جائے گا, کیسے نکلے گا. لیکن اس وقت تک میں جو بھی ایکسپرٹس تھے, میرا تجربہ تھوڑا سا ہے 2010 کے فلڈز کا, 2011-12 کے فلڈز کا اور 2020 کے فلڈز کا, تو میں سب کے ساتھ بیٹھا تھا اس خبروں میں. جب میں فیلڈ پہ روڈ پہ نہیں ہوتا تھا تو دفتر میں یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے میٹنگز کیا کرتا تھا کہ یار یہ پانی کیسے ویکیوٹ ہوگا. اور میں نے ان سے کہا, اور ان پریشانی تھی وزیر اعظم صاحب کو, کہ یہ تو بہت بڑا بحران ہو جائے گا ہمارے پاس گندم کا. یہ پورے سندھ جو ہے اس میں گندم تو ہو نہیں سکے گی جو پانی ہے. اور میں
जनरल इधर आए और उन्होंने फिर फरवरी इसी साल जिनीवा में कॉन्फ्रेंस की, तो सूबा सिंध वाहिद सूबा था जिसने अपना कंप्लीट होमवर्क किया हुआ था। और उस जो कॉन्फ्रेंस हो बहुत ही कामयाब कॉन्फ्रेंस थी जो हमारी हुई उधर, और उसमें सूबा सिंध का एक बहुत मेजर रोल था सूबा सिंध की हुकूमत का कि वो सारे प्रोजेक्ट्स लेके गए। और हमारे पास अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेजर फाइनेंसिंग उसकी, और मैं ये नहीं कह रहा कि 20, 30, 50, 60%, मैं कह रहा 80% से ऊपर हम अरेंज करके जा रहे हैं। जहाँ पे फिर कमी हुई सूबा सिंध ने पैसे डाले और हमने वफाक से कहा आपने भी कंट्रीब्यूट करना है। 2018 से लेके 2022 तक हमारे सूबा सिंध में जो पीएचडीपी में सिर्फ एक नई स्कीम आई थी, बाकी पुरानी चल रही है। जो पिछले लोग थे वो स्कीम थी एक फिजिबिलिटी स्टडी की, वो स्कीम भी 220 करोड़ की एक फिजिबिलिटी स्टडी थी। लेकिन इस साल हमने अपने सारी केस पुटअप किया और मेरा ख्याल है 52 बिलियन की एलोकेशन है सूबा सिंध की इस साल फेडरल पीएचडीपी में। एग्जैक्ट नंबर्स इसमें वो बता दूंगा। ये हो सका इसमें 25 अरब रुपए हाउसिंग की भी शामिल। हाँ जी, ज़्यादा 295 अरब रुपए की स्कीमें हैं टोटल, और जो नई स्कीमें, और उसमें इस साल की एलोकेशन 56.25 बिलियन फेडरल पीएचडीपी में, और पिछले 4 साल में सिर्फ जो भी सका। इसी दौरान हमारी सोशल प्रोटेक्शन की जो मिनिस्ट्री, उसके कई वो हैं प्रोग्राम्स, 1000 डेज वाला, ताकि मैं ये स्कीम्स कुछ इस किताब में ये आप सबको मिली भी होगी। ये एक्चुअली फर्स्ट इसमें इंशाल्लाह 3-4 दिन में इसका एक बेहतर वर्जन में मैं चाह रहा था कि आपको कुछ मिल जाए। इसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, इसलिए कि बड़ी जल्दी में 2 दिन में मैंने इधर कंपाइल की है, लेकिन मैंने कहा ये ज़रूर आपके पास आ जाए ताकि कुछ हो। और इसकी फाइनल कॉपी में फिर, इसलिए ये मैंने महदूद कराई है प्रिंट, सिर्फ कुछ दोस्तों को देने के लिए इधर, वो फाइनल कॉपी भी आपको देंगे, इसकी वेबसाइट पे भी डाल देंगे और हम दे भी देंगे आपको हार्ड कॉपीज़ भी सारी, ख़ास तौर पे मीडिया के लोगों को, ताकि आपको इधर पता चले कि क्या क्या सूबा सिंध में, और ये पिछले 5 साल के अंदर किया है। मैंने कल असेंबली में तकरीर की थी और मैं आपके सामने फिर अभी कह रहा हूँ, खुला चैलेंज है तीनों सूबों को। मैं चाहता हूँ पूरा पाकिस्तान तरक्की करे, पूरा मुल्क हमारा है, लेकिन इसके बावजूद कि हम 3.5 साल में एक ऑपोजिशन की सूबे की गवर्नमेंट थी, यानी फेडरल गवर्नमेंट बाकी 3 सूबों में जो है वो उसके वफाक की कंप्लीट सपोर्ट थी, और हमारी हुकूमत और हमारे सूबे को और हमारे लोगों को दुश्मन की निगाह से देखा जा रहा था। मैं ये बड़ा क्लियरली आपको कह रहा हूँ, अगर आप सूबे के इलेक्टेड वजीर आला को कहें कि अभी जेल डाल रहा हूं, तो ये तो आप किसी दुश्मन के लिए ही सोचते हैं ना। तो वो उसके बावजूद इन 5 सालों में मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि किसी भी सूबाई हुकूमत या वफाक से ज़्यादा डेवलपमेंट इस सूबे में हुई है। ये आपको सारी डिटेल इसमें मिल जाएंगी, और मैं कुछ सवालात होंगे हेल्थ के शोबे में देख लें। अभी 4 दिन पहले, पता नहीं आप में से सक्खर से ताल्लुक़ किसी का है कि नहीं है, सक्खर हमारा तीसरा बड़ा शहर है सूबे का। सक्खर के अंदर अभी हम 3 दिन पहले चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि एनआईसीएच भी क्यों बनाई थी, इसलिए कि एसआईसीएच क्यों बनाई थी, इसलिए कि एनआईसीएच जो चिल्ड्रन कराची का अस्पताल है वो हमसे छीन लिया गया था। खैर हमने भी खड़े रहे, चाबी नहीं दी उन्हें, नहीं तो कई बार तो पहुंच जाते थे कि भाई चाबी कहाँ है, ये दो मैं करूँगा।
مطلب وہ موصوف تو وہ ڈاکٹر کا کوٹ پہن کے اسٹیتھوسکوپ بھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ اب اسپتال میں چلاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم وہ ہم کھڑے رہے اپنے اس پہ لڑتے جھگڑتے رہے ہر لیول پہ. ایک وقت میں وفاقی کابینہ نے کوئی کہے گا تو میں آپ کو منٹس دکھا دوں گا. وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا, پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی, کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپتال جو ہیں جے پی ایم سی, این آئی سی ایچ اور این آئی سی وی ڈی اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا, اس کے ہم حصے میں سے کاٹ لیں گے. یہ آپ کو میں دکھاؤں گا. کراچی کی وزیر نے ایڈوائز دی تھی کہ پیسے کاٹ لیں, پیسے کاٹ لیں. مطلب یہ عجیب ہو, آپ نے کبھی یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی بات؟ تو میں نے تو پہلے دن کہا تھا یار یہ اسپتالوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس لیول پہ پہنچا دیا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, میری پہلی ملاقات اس وقت کے وزیر اعظم سے, میرا خیال ہے پہلی ایک دو چیزوں میں جو میں نے ان سے بات کہی تھی, اس وقت یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا, ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف دے دیا کہ ان کو وفاق کو دے دیں. تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں, شاید اور کچھ مانگو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ چیز میں نے مانگی تھی کہ یہ 3 اسپتالیں ہم نے بڑی محنت کی ہے ان پہ, ان کو بڑا لیول بہتر ہم نے پہنچا دیا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے اور وفاق ان کو ٹیک اوور کرتے ہیں, آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کو اسی لیول پہ چلائیں گے جو ہم نے کہا. اور یہ بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ کے میں کہی تھی سپٹمبر 2018 میں نے یہ وعدہ لیا تھا, یا بات کہی تھی, کیا تھا انہوں نے وعدہ. ہوا یہ کہ جب فیصلہ آیا تو روز کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا, کہ کبھی بورڈ بن جاتا تھا, کبھی کیا ہو جاتا تھا. خیر پرانی باتیں تو بہت بار میں پہلے بھی کر چکا ہوں, لیکن لوگوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ کیسے یہ جب 5 سال کی بات کر رہے ہیں ہم. ایس آئی سی ایچ کا اسپتال جا کے دیکھ لے کوئی, ایس آئی یو ٹی ڈاکٹر ادیب رضوی فرشتہ صرف انسان ہے, جا کے وہ دیکھیں کس طریقے کی سروس ادھر دی جا رہی ہے. اب سکھر کی بات شروع کی ہے تو سکھر آگے چلتا ہوں, ذرا چلے جائیں یونیورسٹیز دیکھیں ادھر, اروڑ یونیورسٹی آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر, آپ کی جو محترمہ نصرت بھٹو ویمنس یونیورسٹی ادھر ہے, آپ ادھر وہ جو اسپورٹس کمپلیکس بن رہا ہے وہ دیکھ لیں سکھر کے اندر. سکھر کو جا کے وزٹ کریں گے, شاہ صاحب تو ادھر سے رہتے آتے ہی نہیں, ادھر زبردستی بلانا پڑتا ہے انہیں کراچی کہ یار بھائی آ جاؤ, تمہیں پورے صوبے کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ سکھر کو ایسا بنا دیا ہے. مانیں گے شاہ صاحب ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی مہربانی, میری نہیں, پارٹی یہ سکھر انلیس کوئی کراچی کے اوپر کئی باتیں ہوتی ہیں, وہ کراچی کو کیا کر دیا, یہ کراچی کو اگر ایسا ہوتا تو یہ شخص جو بیٹھا ہے ادھر یہ آج کراچی کا میئر نہیں ہوتا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے کو, اور باقاعدہ ووٹ دیا ہے, شامل ہوتا. ہم نے تو متحدہ سے کہا تھا, کل وہ ایک تقریر ہوئی تھی, میں نے جواب دیا تھا چاہے کسی بھی پتہ نہیں اس انتظام جماعت کا وزیر اعلیٰ, آپ لوگوں نے تو الیکشن لڑائی نہیں, کوئی اور جماعت کا وزیر اعظم, اس سے پہلے آپ کو شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ میں نے, اور میں نے بڑی میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کہا کہ مہربانی کرو یار اس ایسے حالات میں الیکشن ڈیموکریٹک, اگر 2 مہینے میں بھی الیکشن ہو جاتی ہے اس لیے الیکشن کمیشن تو کر سکتا ہے. وزیر اعلیٰ کو اطلاع ہی نہ دی جائے کہ وزیر اعظم آ رہا ہے, اور پھر یہ اڑائے جائے کہ جی وہ غلطی ہم ایک بار 85 میں کر چکے ہیں لوگ, اور ہم اس پہ وزیر اعلیٰ جا کے لائن میں نہیں کھڑا ہو جاتا, بھگت چکے ہیں جو اس کے پروٹوکول ہے کی رزلٹ جو آئی تھی وہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس میٹنگ میں آنے, اور یہ سب وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے. اگر صرف ہمارے کراچی میں یہ پچھلے 5 سال کی اس میں لسٹ بھی یہاں صوبائی اسمبلی میں کچھ پروجیکٹ میں ایسی تحت جو ہے نا ایک رینڈم اٹھاتا ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ فلائی اوور نہ چل سکے. ٹیپو سلطان و سندھ کی صوبائی اسمبلی 2 فلائی اوور اور ایک اور باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹو بزنس کرتی ہے, اور اس دفعہ بھی ہم نے کیا, یہ بنائے ہیں ادھر ہم نے جو ہمارے قوانین ہیں. میں مرتضیٰ سے کہوں گا جو ہے 159 وائڈننگ آف ریکنسٹرکشن اسٹیڈیم روڈ پاس بھی, اور سوشل سیکٹرز کی بڑی لی مارکیٹ کے علاقے پہ سارے روڈز بنانے, آپ کی کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے جام صادق برج سے داؤد چورنگی تک راستہ ہمارے, آپ اور صوبائی اسمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ چلنے مطلب چلانا اس کا مشکل ہو گیا. اس میں کچھ تصاویر بھی ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تصاویر آئیں گی. چیف منسٹر آپ اگر دیکھیں گے یا فائنانس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریر نہ کرنے دی جائے. کبھی ادھر
تھوڑا سا اور ایسا ماحول یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ریلیکس کر دیں، کوئی مشکل کام نہیں آدمی ہے، تسلی سے بیٹھتا ہے. 5-6 تقریب لوگ گراؤنڈ پہ آپ گئے ہوں گے، اگر چیئرمین صاحب نے افتتاح کیا تھا، گندے بچے ہنڈے کہیں کہیں آ جاتے ہیں گراؤنڈ وہ یا ماحول خراب کر سکتے ہیں. ایک ابراہیم مچھلی حیدری میں پورے جو تالاب کو خراب ہم نے کرتی ہے. کیے ہیں، یہ تو یہ کئی جو مچھلیاں تھیں جی، گندی مچھلیاں ایسی جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صوبہ اسمبلی میں. یہ مقصد یہ تھا کہ یہ صوبہ نہ چلے، اور آج یہ مقصد سمندر انہوں نے میں جو بڑا ہم نے واضح طور پہ بتا دیا تھا ذرا جب اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ سندھ تو ہمارا ہے ہی، کہ آپ ہی نہ صرف گناتے رہے، سندھ کی حکومت کو ڈسون کیا، پورے صوبے کو ڈسون کیا، جا کے بتاتے صوبے کے بھی لوگوں ہیں کو ڈسون لوگوں کو. کیا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کی. اس مشکل حالات میں کرنگی میں 2 ہمیں بریجز چلنا بنائے پڑا. کئی بار 8,000 روڈ، 10,000 روڈ، 12,000 روڈ خبریں نہیں، اڑائی گئی کہ چیف روڈوں کے منسٹر نمبر پتہ آج نہیں لگے، نام دیتے تھے اریسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے. جلدی مجھے یاد رہتے. باتیں بھی پرانی ہیں، میں آپ کے انشاءاللہ سامنے ساری، جس کی وجہ سے پرسوں چیئرمین بلاول جاؤں بھٹو گا زرداری صاحب قائد کو یہ اعظم کی بیان دینا پڑا 1000 پہ حاضری دینے کے کہ یہ بعد بھلے 14 جو اگست آپ نے کے کرنا ہے کر لو، اگر ہم نے چیف منسٹر انڈیپینڈنس اریسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر ہوگا. 2 پروجیکٹس کا اور افتتاح بھی حکومت کروں گا. اسی اور ان میں چیف سے منسٹر کے ایک تحت ہے ہے اورنگی میں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو پاکستان پیپلز پارٹی شاید ابھی بھی لیڈرشپ کی جیتی ہو یا سپورٹ تھی، اور میرے پورے کابینہ، میرے ایم پی ایز، ہماری پارٹی کی ادھر آرگنائزیشن، ان کی کرنگی میں بھی بیکنگ تھی مجھے، جس کی وجہ سے ان مشکل حالات میں بھی ایسٹ سوائے ہم ایک ہی سیٹ جیتے، اچھا ٹائم نکالا. لیکن ایسٹ میں جو کام کیے، لیکن اس کا فرق دیکھا نا آپ نے. 2019 کے اختتام میں یعنی ابھی سال سوا سال نہیں ہوا تھا تو ہمیں وہ کووڈ والا مسئلہ آ گیا. یہ اس لیے کووڈ میں جیتے بھی کہ یاد وہاں پہ ہوگا ہم نے کام کرائے، آپ میں لوگوں سے کے پاس کئی بہت دوست بہانے نہیں بنائے کووڈ سے افیکٹ ہوئے کہ جی ہم نے میں کیا کروں، وہ جو وفاق ہمیں صوبائی اسمبلی کے مدد نہیں کرتی ممبران تو میں تو کچھ نہیں کر ہمارے سکتا، اور ان کو برا بھلا کہتا رہا ہوں. ہاں، ان کی جو چیزیں جانے وہ گئی ایکسپوز کرتا رہا، مولک لیکن بات ہم سے. نے کام سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اسی وجہ سے کراچی میں میری برساتیں ہوئی پہلے دن سے 2020 میں، اور میں نے آپ کو بہت بتایا کہ شدید پہلا بارش ہوئی کیس آیا ہر تھا. جگہ پہ. اس سے پہلے میں مجھے اپنی پوری کووڈ کے ٹیم کے بارے میں ساتھ کوئی خاص خود نہیں گیا پتا تھا. اس حد پہلا تک گیا کہ وہ کیس اپنے تصویر شام کو 7-8 بجے میرے خیال تھے یہ پیچھے 20 تاریخ کو آیا فروری 2020 کی بات ہے. میرا اچھا اور خاصا ہے. اگلے دن اسی کمرے میں ادھر تک میں نے سارے ڈاکٹرز کو بتا دیا جو ہوا بھی تھا، اس میں ایکسپرٹ گاڑی بند ہو گئی، کے ہمارے اترنا پڑا. سرکاری اسپتالوں کے انڈس تو ہاسپٹل والے، ان سب کو بتا یہ کے میں نے کہا ساری آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے. اور میں نے مطلب ڈاکٹرز میں کے کہنے کہہ پہ دیتا نا جو کہ یہ تو کراچی باتیں شہر ہے، مجھے تو کبھی وہ اسٹیپس اسٹیپس لیے، پیپلز پارٹی اس کو پہ پہلے شدید آپ نے کبھی تنقید کراچی کراچی والوں والوں نے نے الیکٹ نہیں کیا، تو میں تو نہیں کرتا، آئے جس لیکن نے کرنا ہے آگے کرے. اگین چیئرمین یا بلاول بھٹو وفاق زرداری آئے، صاحب 14 مجھے سیٹیں کتنی تھی، 14 تھی نا کہ نہیں، لوگوں قومی کی اسمبلی جانیں کی. آئے نا عمران سب سے خان، زیادہ قیمتی، باقی سب کچھ ہم بنا لوگوں لیں کی گے. مدد کرے. لیکن مجھے یاد ہے کسی کی جان جاتی ہے، اس کو 2000 واپس سال نہیں لا یاد سکتے، نہیں تو ہے، آپ نے سب سے زیادہ پرانی میں بات نے ہے، اس پہ ابھی کبھی حکومت اسی میں نہیں تھے تو کشتیاں بھی اسٹیپ پہ چلاتے چلتے تھے ہوئے صاحب. اور پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے جو میرے 11 خلاف میں تنقید کر رہے تھے، کشتی یاد ہے نا آپ کو، کشتی لے کے انہوں نے پہنچ گئے وہ تھے سارے اسٹیپس لیے جو میں نے تو نہیں کہے تھے، اور میں نے خود نہیں کہے تھے، میں اپنے آپ کریڈٹ میں نہیں لے رہا ہوں. تو میں آتے بتا نا رہا ہوں میں نے صرف صحیح یہ کام نہیں کہ یہ ادھر سے کیا کہ اڑ اپنے کے آئیں، کنسلٹنٹ، اپنے گورنر جو ہاؤس میں صلاح میٹنگ کریں، مشورہ دینے والے ایڈوائزرز تھے، 1.1 ٹریلین وہ اسی فیلڈ سے لیے کہ ان کو پتا تھا. وہی بڑی مجھ سے مزیدار بات بات ہوئی، ہے، ادھر دوست میرے، ان کو یاد ہوگا میٹنگ کی. اللہ تعالیٰ کا شکر وہ اس کووڈ ہمارے سے ساتھ میں اگین یہ میٹنگ ضرور کے بعد کہوں کا گا کہ اچھا جی سندھ خدا نے، حافظ آپ جائیں. ہم واپس سندھ آ کے رہے تھے، ڈاکٹرز نے، سندھ کے چیف لوگوں نے جو گیٹ کام پہ کیا اس پہنچا کی وجہ سے تو پاکستان شاید انہیں پورے کسی کو نے کہا فائدہ کہ ہوا. مناسب نہیں ہے، سی ایم کو بھی ساتھ بٹھا دیں. تو واپس بلایا، اور میں اتنا کوآپریٹ کرتا تھا کہ یہ کسی کو بھیج کے، ان کے ساتھ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں نا، بھیج کے کہ بھئی آپ جائیں اور پھر واپس بلانا، میں منع کر دیتا کہ میں نہیں آ رہا. لیکن اس شہر کے لیے، اس صوبے کے لیے، ڈسپائٹ دیٹ کہ وہی سامنے بیٹھے ہوئے مجھے کہتے تھے کہ تم تو کل اریسٹ ہو رہے ہو، پھر بھی جاتا تھا ان کی میٹنگز میں. جب بلاتے تھے صرف
जब भर्ती करते हैं तो आईबीए टेस्ट लेता है, खैर उधर आईबीए गलती करता है काफी ठीक है जी। ये ऐसी मजाकन कहा था यार, सीरियस नहीं ले लेना है इसको। उस पे जो है पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा गैर फाल कर दिया गया था। कोई मैं नहीं जानना चाहता क्या थी वो, बहुत ही माजरत के साथ मेहरबानी करके अगर आपके पास कोई फ्री टाइम हो, काफ़ी मैं और लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मतलब फिर आप एडजेक्टिव उसके साथ खुद ही लगा दीजिएगा, वो जजमेंट आप पढ़ लें कि किस तरीके से गैर फाल किया गया। बाकी तीनों सूबों में एक ये सही है, सिंध करे तो गलत है, वफाक में ठीक है बात, सिंध करे तो गलत है ये चीज़। मतलब ये तो आपने सबने देखा ना, अगर पंजाब में 5 आईजी और 6 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो तो अदालत के वाह वाह जबरदस्त, बड़ी अच्छी गवर्नेंस है। और सिंध में अगर हम कहें कि जी एक आईजी चेंज करना है तो भाई ये तो आपने ये तजाद ये सबको पता है, ये अदालतों का भी बहुत ही माजरत के साथ हमारी कोर्ट्स के साथ कोर्ट से, लेकिन ये तो आपने सामने देखा ना यार, ये सारा हुआ। खैर, हमने नौकरियों के लिए प्रॉपर प्रोसेस करके, एडवर्टाइज करके, जिस तरीके से कोर्ट्स ने डायरेक्शन दी थी, हमने जॉब्स दी। और प्रेशर मेरे ऊपर हुकूमत का प्रेशर था। लोग मतलब आप सोचें कि अगर हुकूमत चलनी है, बजट के अंदर है कि इस दफ्तर को चलाने के लिए 50 लोग चाहिए और सिर्फ 25 लोग काम कर रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी तो खराब